اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج تاریخ 10 مئی سن 2021، دن سوموار، جماعت نہم سینئر، مضمون اردو، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سبق نمبر 6 کے مختصر سوالات، اور آج کا لیکچر نمبر 6۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں سبق 6 پہ، نشو و نمائی خصوصیات۔ اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں سبق نمبر 6 کے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نشو و نما کے مختلف پہلو بیان کر سکیں گی، نشو و نما کے مدارج کی فہرست بنا سکیں گی، نوزائیدگی کے دور کی تعریف کر سکیں گی، نوزائیدگی کے دور کی نشو و نما بیان کر سکیں گی، شیر خوارگی کی تعریف کر سکیں گی، ابتدائی بچپن کی تعریف کر سکیں گی، درمیانی بچپن کی تعریف کر سکیں گی، نو بلوغ کی تعریف کر سکیں گی، نو بلوغ کی نشو و نما کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کو اس سبق کو پڑھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ درمیانی بچپن میں بچے کی نشو و نما کی خصوصیات آپ لوگ جان سکیں گی، اور اس کے علاوہ آپ جو نشو و نما ہوتا ہے اس کے جو مختلف ادوار ہوتے ہیں، اور مختلف ادوار کی جو نشو و نما ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، یہ آپ لوگ جان سکیں۔ یہ آپ لوگوں کے سبق نمبر 6 کے تدریسی مقاصد تھے۔ اب آ جاتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ تو آپ کے جو مختصر سوالات ہیں سبق نمبر 5 کے، وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس سبق کے جو مختصر سوالات ہیں، ہر ایک سوال کے آگے میں نے اس کا صفحہ نمبر لکھ دیا ہے۔ تو آپ کے جو مختصر سوالات ہیں وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے مختصر سوالات ہیں، ان کے ہر مختصر سوالات کے آگے میں نے اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ہم مختصر سوالات کی جانب جاتے ہیں، ہمارا جو سب سے پہلا مختصر سوال ہے وہ ہے جسمانی نشو و نما سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں پیج 138 پہ۔ تو ہم پیج 138 پہ جاتے ہیں۔ جی بچوں، یہ ہم پیج 138 پہ آ گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو ایک ٹاپک آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جسمانی نشو و نما۔ تو یہ آپ نے اس پورا پیراگراف کا جو آنسر ہے یہ اس کا بن رہا ہے، یہ آپ کا جو پہلا مختصر سوال ہے اس کا آنسر ہے۔ جسمانی نشو و نما سے مراد بچے کے جسمانی ڈھانچے کی اندرونی اور بیرونی ساخت کی نشو و نما سے ہے۔ اس میں بچے کی جسامت، مثلاً موٹا، پتلا، بے ڈول اور چاقو چوبند وغیرہ۔ جسمانی حالت یا کیفیت میں اب کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، مثلاً بیمار ہے، صحت مند ہے، معذور ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ بچے کا وزن، رنگت اور اس کے نقوش اور بالوں کی ساخت وغیرہ شامل ہیں۔ اس نشو و نما کا خاص تعلق ماحول، خوراک، ورزش اور مشاغل سے ہے۔ تو یہ آپ کے سوال نمبر 1 کا مختصر سوال ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بچوں، جو آپ کا سوال نمبر 2 ہے وہ ہے ذہنی نشو و نما کی تعریف کریں۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کو صفحہ نمبر، آپ کو جو پیج 138 پہ جس کا پہلے سوال کا آنسر جواب تھا، تو دوسرے سوال کا بھی جو جواب ہے وہ پیج 138 پہ ہے۔ تو ہم پیج 138 پہ دوبارہ جاتے ہیں۔ سوال نمبر جو 2 ہے اس کا جواب کے لیے یہ جو آپ کا ٹاپک نمبر 3 ہے، یہ پورا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذہنی نشو و نما سے مراد بچے کی عقل و شعور، ذہانت، یاد رکھنے، سمجھنے، سمجھانے، سوچنے اور غور و خوض کی نشو و نما سے ہے، جس کا انحصار بچے کے حواس خمسہ یعنی کہ دیکھنے، سننے، محسوس کرنے وغیرہ کی تربیت پر ہوتا ہے۔ ذہنی نشو و نما بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے مختصر، اس کا جواب ہے۔ اب تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے معاشرتی نشو و نما سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں پیج 139 پہ۔ پیج 139 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو ٹاپک سامنے نظر آ رہا ہے پیج 139 پہ، یہ پورا ٹاپک سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اب معاشرتی نشو و نما سے کیا مراد ہے کہ عمر کے مختلف حصوں میں بچے کا گھر کے افراد اور باہر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کا رویہ اور ان سے باہمی تعلقات اس کی معاشرتی نشو و نما کہلاتی ہے، جس کے لیے 3 کام ضروری ہیں، یعنی دوسروں کو قبول کرنا، جس کے لیے قوت برداشت ایک شرط ہے،
دوسروں کی نگاہوں میں مقبول ہونا جس کے لیے پسندیدہ ادب و آداب کے طور طریقے اپنانا ضروری ہے، اور دوستی کا رویہ اپنانا جس کے لیے پیار و محبت اور احساس ضروری ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 3 کا مختصر جو سوال نمبر 3 ہے اس کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے بچوں کی نشو و نما کے مدارج کون کون سے ہیں، نام لکھیں۔ تو اس کے لیے جانا پڑے گا ہمیں پیج 139 پہ۔ پیج 139 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو انسانی نشو و نما کے مدارج، تو اس کا آپ نے یہاں سے اس کا جواب لگانا ہے۔ انسانی نشو و نما طے شدہ اور منظم انداز میں ہوتی ہے۔ نشو و نما کا عمل کئی ادوار سے گزر کر مکمل ہوتا ہے۔ ہر دور کی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، اس وجہ سے نشو و نما کے عمل کو مختلف مدارج یا ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں۔ تو سب سے پہلے قبل از ولادت، شیخوارگی اور طفولیت، ابتدائی بچپن، اس کے بعد درمیانی بچپن، نوبلوغت کا دور، جوانی، ادیڑ عمر، بڑھاپا۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس کے ٹاپک کے نام لکھ لینے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 4 کا آپ کا جواب ہے۔ آپ سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، جو آپ لوگوں کا اگلا سوال ہے وہ ہے پیدائش کے وقت نو مولود کا نارمل وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو اس لیے جانا پڑے گا ہمیں پیج 140 پہ۔ پیج 140 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو وزن والا ٹاپک ہے یہ اس کا جواب ہے، پوائنٹ جو وزن والا ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا وزن عام طور پر 3.5 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ پیدائش کے ابتدائی چند دنوں میں بچے کا وزن کم ہوتا ہے، لیکن دوسرے ہفتے سے اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 6 کی جانب چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے شیر خوارگی کی تعریف کریں۔ تو پیج 144 پہ جاتے ہیں۔ یہ بچوں جو آپ کو سوال نمبر 6 کا جو جواب ہے یہ پوائنٹ 6.2 پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انسانی نشو و نما کا یہ دور محتاجی اور انحصاری سے خود مختاری کا دور ہے، جس میں بچہ کھانے، حرکات کرنے اور بولنے میں خود مختار ہو جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 6 کا مختصر سوال نمبر 6 کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 7 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ابتدائی بچپن کے دور کی ذہنی نشو و نما بیان کریں۔ تو پیج 148 پہ جاتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کے دور کی ذہنی نشو و نما کے لیے پیج 148 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اس کا جو دوسرا ٹاپک ذہنی نشو و نما۔ ابتدائی بچپن میں بچے مکمل جملے بولتے ہیں، ان کے الفاظ زیادہ واضح ہوتے ہیں، ان جملوں کی ادائیگی میں خود اعتمادی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اگرچہ بچے مشکل الفاظ صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی بات چیت اور گفتگو نہایت احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ درست اور بات چیت بامعنی ہوتی جاتی ہے اور زبان پر مہارت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سوال نمبر 7 کا مختصر جواب ہے۔ اب سوال نمبر 8 کی جانب چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 درمیانی بچپن کی جسمانی نشو و نما پر روشنی ڈالیں۔ تو پیج 149 پہ جی اس کا جو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے درمیانی بچپن کا جو ٹاپک ہے آپ کا، اس کا پوائنٹ نمبر 1 جسمانی اور عضلاتی نشو و نما، لیکن ہم نے صرف جسمانی نشو و نما کرنی ہے۔ تو بچوں کے قد و قامت اور وزن میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے، مگر اس کی رفتار نسبتاً سست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دور ہے درمیانی بچپن کا یہ 6 سے 12 سال کی عمر کا ہوتا ہے۔ اس میں بچے کا قد وغیرہ بڑھتا ہے، وزن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن سست رفتار سے۔ اور اس میں جو لڑکے اور لڑکیوں کی نشو و نما یکساں طرز پر ہوتی ہے، لیکن لڑکیاں 12 سال کی عمر میں قد کے لحاظ سے لڑکوں سے بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ بچوں میں کچھ جسمانی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں، لڑکیوں کی آواز میں نرمی اور لڑکوں کی آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 8 کا جواب تھا۔ آپ سوال نمبر 9 کی جانب چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 بلوغ کے دور کی تعریف کریں۔ تو صفحہ نمبر 150 یا آپ کو جو پوائنٹ نمبر 6.5 نوبلوغت۔ تو نشو و نما کا یہ دور 13 سال سے 18 سال تک کی عمر تک جاری رہتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات جسمانی اور جنسی پختگی اور عضویاتی تبدیلیاں ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کی ذات کی شناخت اور جنسی کردار کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 9 کا مختصر جواب ہے۔ اب سوال نمبر 10 کی جانب چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 10
نو بلوغت کے دور کی معاشرتی نشوونما کی اہمیت بیان کریں. تو پیج 151 پہ جانا پڑے گا ہمیں اس کے جواب کے لیے. تو پیج 151 پہ ہم آ گئے ہیں. یہ ٹاپک 3 جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس دور میں مذہب، سماجی اقدار، قوانین اور نظم و ضبط کے اصولوں سے مکمل آگاہی ہوتی ہے. بچہ والدین اور اساتذہ کی عزت و تکریم کرتا ہے، سماجی اور معاشرتی ترقی و امور میں بھرپور شرکت کرتا ہے اور معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے. نو بلوغ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے اور رشتہ داروں، ہم اسروں، ہمسایوں اور دیگر افراد سے بھی دوستی کا خواہاں ہوتا ہے. نو بلوغ اکثر غصے، سرکشی و بغاوت اور تکرار کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے اور جلد ہی وہ اس کشمکش پر قابو پا لیتا ہے. اور اس کشمکش کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ جسمانی تبدیلیاں، معاشرتی کردار میں تبدیلی، اسکول و کالج کی کارکردگی، ذہنی دباؤ، جیب خرچ کے مسائل ہوتے ہیں. تو بچوں، یہ آپ لوگوں کے 10 مختصر سوالات تھے جن کے میں نے آج آپ کو جواب لگوائے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر بھی یہ جو میں نے آپ کو سوالوں کے جواب نشان لگوائے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں پر بھی نشان لگا کر اچھے طریقے سے ان سوالات کو یاد بھی کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں ڈائری اور سرگرمی کی طرف. ڈائری ہے آپ کی سبق نمبر 6، مختصر سوالات یاد کر کے خطاطی میں اپنے رجسٹر پر لکھنے بھی ہیں. اور سرگرمی ہے آپ کی جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کے جو مختصر سوالات آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھے ہیں، تو ان مختصر سوالات میں سے آپ نے 10 کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں. کثیر الانتخابی جنہیں آپ MCQs بھی کہتے ہیں. تو 10 آپ لوگوں نے ان مختصر سوالات میں سے MCQs بنانے ہیں. چھٹی کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.